یہ اپنی جلدی سے تیاری کر لیتی ہے اور وہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو اورنگزیب اور شازیہ ہوتے ہیں وہ جہانگیر کے گھر جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ گڈی کو ہمارے حوالے کر دو۔ تب جہانگیر کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اسے خود غائب کیا ہے اور اب آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہو، اور میں تم لوگوں کے اوپر کیس فائل کروں گا اور پھر دیکھنا تم لوگوں کو کیسے سزا دلاتا ہوں۔ تبھی یہ سن کے وہ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو جہانگیر ہوتا ہے وہ ان کے اگینسٹ کیس فائل کر دیتا ہے۔ تبھی پولیس جب اورنگزیب کے گھر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اگینسٹ کس نے کیس فائل کیا، تو وہ کہتا ہے کہ جہانگیر خان نے تمہارے اگینسٹ کیس فائل کیا ہے، اور وہ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ تم گڈی کو ریکور کرو ورنہ میں تمہارے اوپر اغوا کے ساتھ ساتھ 302 کا بھی کیس بنا دوں گا۔ تبھی جو جہانگیر ہوتا ہے وہ اسے کچھ ٹائم لیتا ہے، تب وہ شازیہ کو کہتا ہے کہ ہمیں گڈی کو ہر صورت ڈھونڈنا ہوگا، چاہے زندہ یا مردہ، لیکن گڈی کو ہمیں اگر نہ ڈھونڈا تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ تو تب شازیہ کہتی ہے کہ ہاں پتہ نہیں وہ کہاں بھاگ گئی، میں نے تو اسے صحیح مقام پہ رکھا تھا۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ گڈی کو عامل بابا سیف مقام پہ لے جاتا ہے اور تبھی اس کو کہتا ہے کہ یہاں پہ اب تم سیف ہو اور کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ ناصر کو کال کرتا ہے، جب ناصر بھی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے تب ناصر اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے آیا ہوں، اور وہ اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے گمشدگی کی اطلاع گھر میں پہنچ گئی تھی اور تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ جہانگیر کے گھر جا پہنچے تھے، لیکن ان کو تم وہاں سے نہیں ملی۔ تب وہ اس کو یہاں کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے کسی محفوظ مقام پہ جانا ہوگا، تم اپنی جلدی سے تیاری کر لو۔ تب گڈی اپنی جلدی سے تیاری کر لیتی ہے اور وہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو اورنگزیب اور شازیہ ہوتے ہیں وہ جہانگیر کے گھر جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ گڈی کو ہمارے حوالے کر دو۔ تب جہانگیر کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اسے خود غائب کیا ہے اور اب آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہو، اور میں تم لوگوں کے اوپر کیس فائل کروں گا اور پھر دیکھنا تم لوگوں کو کیسے سزا دلاتا ہوں۔ تبھی یہ سن کے وہ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو جہانگیر ہوتا ہے وہ ان کے اگینسٹ کیس فائل کر دیتا ہے۔ تبھی پولیس جب اورنگزیب کے گھر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اگینسٹ کس نے کیس فائل کیا، تو وہ کہتا ہے کہ جہانگیر خان نے تمہارے اگینسٹ کیس فائل کیا ہے، اور وہ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ تم گڈی کو ریکور کرو ورنہ میں تمہارے اوپر اغوا کے ساتھ ساتھ 302 کا بھی کیس بنا دوں گا۔ تبھی جو جہانگیر ہوتا ہے وہ اسے کچھ ٹائم لیتا ہے، تب وہ شازیہ کو کہتا ہے کہ ہمیں گڈی کو ہر صورت ڈھونڈنا ہوگا، چاہے زندہ یا مردہ، لیکن گڈی کو ہمیں اگر نہ ڈھونڈا تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ تو تب شازیہ کہتی ہے کہ ہاں پتہ نہیں وہ کہاں بھاگ گئی، میں نے تو اسے صحیح مقام پہ رکھا تھا۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ گڈی کو عامل بابا سیف مقام پہ لے جاتا ہے اور تبھی اس کو کہتا ہے کہ یہاں پہ اب تم سیف ہو اور کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ ناصر کو کال کرتا ہے، جب ناصر بھی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے تب ناصر اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے آیا ہوں، اور وہ اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے گمشدگی کی اطلاع گھر میں پہنچ گئی تھی اور تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ جہانگیر کے گھر جا پہنچے تھے، لیکن ان کو تم وہاں سے نہیں ملی۔ تب وہ اس کو یہاں کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے کسی محفوظ مقام پہ جانا ہوگا، تم اپنی جلدی سے تیاری کر لو۔ تب گڈی اپنی جلدی سے تیاری کر لیتی ہے اور وہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو اورنگزیب اور شازیہ ہوتے ہیں وہ جہانگیر کے گھر جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ گڈی کو ہمارے حوالے کر دو۔ تب جہانگیر کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اسے خود غائب کیا ہے
اور اب آके मुझसे पूछ रहे हो और मैं तुम लोगों के ऊपर केस फाइल करूँगा और फिर देखना तुम लोगों को कैसे सज़ा दिलाता हूँ। तभी ये सुन के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि जो जहांगीर होता है वो उनके अगेंस्ट केस फाइल कर देता है। तभी पुलिस जब औरंगज़ेब के घर आती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मेरे अगेंस्ट किसने केस फाइल किया? तो वो कहता है कि जहांगीर खान ने तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल किया है और वो उसको ये भी कहता है कि तुम गुड्डी को रिकवर करो वरना मैं तुम्हारे ऊपर अगवा के साथ-साथ 302 का भी केस बना दूँगा। तभी जो जहांगीर होता है वो उससे कुछ टाइम लेता है। तब वो शाज़िया को कहता है कि हमें गुड्डी को हर सूरत ढूँढना होगा, चाहे ज़िंदा या मुर्दा। लेकिन गुड्डी को हमें अगर ना ढूँढा तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तो तब शाज़िया कहती है कि हाँ, पता नहीं वो कहाँ भाग गई, मैंने तो उसे सही मकाम पे रखा था। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गुड्डी को आमिल बाबा सेफ मुकाम पे ले जाता है और तभी उसको कहता है कि यहाँ पे अब तुम सेफ हो और कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। मज़ीद आप देखेंगे कि वो नासिर को कॉल करता है। जब नासिर भी वहाँ पे पहुँच जाता है तब नासिर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और वो उसको ये भी बताता है कि तुम्हारे गुमशुदगी की इत्तला घर में पहुँच गई थी और तुम्हें ढूंढते ढूंढते वो जहांगीर के घर जा पहुँचे थे, लेकिन उनको तुम वहाँ से नहीं मिली। तब वो उसको यहाँ कहता है कि हमें यहाँ से किसी महफूज मकाम पे जाना होगा, तुम अपनी जल्दी से तैयारी कर लो। तब गुड़िया अपनी जल्दी से तैयारी कर लेती है और वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो औरंगज़ेब और शाज़िया होते हैं वो जहांगीर के घर जाते हैं और उससे कहते हैं कि गुड्डी को हमारे हवाले कर दो। तब जहांगीर कहता है कि तुम लोगों ने उसे खुद गायब किया है और अब आके मुझसे पूछ रहे हो और मैं तुम लोगों के ऊपर केस फाइल करूँगा और फिर देखना तुम लोगों को कैसे सज़ा दिलाता हूँ। तभी ये सुन के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि जो जहांगीर होता है वो उनके अगेंस्ट केस फाइल कर देता है। तभी पुलिस जब औरंगज़ेब के घर आती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मेरे अगेंस्ट किसने केस फाइल किया? तो वो कहता है कि जहांगीर खान ने तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल किया है और वो उसको ये भी कहता है कि तुम गुड्डी को रिकवर करो वरना मैं तुम्हारे ऊपर अगवा के साथ-साथ 302 का भी केस बना दूँगा। तभी जो जहांगीर होता है वो उससे कुछ टाइम लेता है। तब वो शाज़िया को कहता है कि हमें गुड्डी को हर सूरत ढूँढना होगा, चाहे ज़िंदा या मुर्दा। लेकिन गुड्डी को हमें अगर ना ढूँढा तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तो तब शाज़िया कहती है कि हाँ, पता नहीं वो कहाँ भाग गई, मैंने तो उसे सही मकाम पे रखा था। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गुड्डी को आमिल बाबा सेफ मुकाम पे ले जाता है और तभी उसको कहता है कि यहाँ पे अब तुम सेफ हो और कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। मज़ीद आप देखेंगे कि वो नासिर को कॉल करता है। जब नासिर भी वहाँ पे पहुँच जाता है तब नासिर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और वो उसको ये भी बताता है कि तुम्हारे गुमशुदगी की इत्तला घर में पहुँच गई थी और तुम्हें ढूंढते ढूंढते वो जहांगीर के घर जा पहुँचे थे, लेकिन उनको तुम वहाँ से नहीं मिली। तब वो उसको यहाँ कहता है कि हमें यहाँ से किसी महफूज मकाम पे जाना होगा, तुम अपनी जल्दी से तैयारी कर लो। तब गुड़िया अपनी जल्दी से तैयारी कर लेती है और वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो औरंगज़ेब और शाज़िया होते हैं वो जहांगीर के घर जाते हैं और उससे कहते हैं कि गुड्डी को हमारे हवाले कर दो। तब जहांगीर कहता है कि तुम लोगों ने उसे खुद गायब किया है और अब आके मुझसे पूछ रहे हो और मैं तुम लोगों के ऊपर केस फाइल करूँगा और फिर देखना तुम लोगों को कैसे सज़ा दिलाता हूँ। तभी ये सुन के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि जो जहांगीर होता है वो उनके अगेंस्ट केस फाइल कर देता है। तभी पुलिस जब औरंगज़ेब के घर आती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मेरे अगेंस्ट किसने केस फाइल किया? तो वो कहता है कि जहांगीर खान ने तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल किया है
ہے اور وہ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ تم گڈی کو ریکور کرو ورنہ میں تمہارے اوپر اغوا کے ساتھ ساتھ 302 کا بھی کیس بنا دوں گا۔ تبھی جو جہانگیر ہوتا ہے وہ اسے کچھ ٹائم لیتا ہے، تب وہ شازیہ کو کہتا ہے کہ ہمیں گڈی کو ہر صورت ڈھونڈنا ہوگا، چاہے زندہ یا مردہ، لیکن گڈی کو ہمیں اگر نہ ڈھونڈا تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ تو تب شازیہ کہتی ہے کہ ہاں پتہ نہیں وہ کہاں بھاگ گئی، میں نے تو اسے صحیح مقام پہ رکھا تھا۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ گڈی کو عامل بابا سیف مقام پہ لے جاتا ہے اور تبھی اس کو کہتا ہے کہ یہاں پہ اب تم سیف ہو اور کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ ناصر کو کال کرتا ہے، جب ناصر بھی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے تب ناصر اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے آیا ہوں، اور وہ اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے گمشدگی کی اطلاع گھر میں پہنچ گئی تھی اور تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ جہانگیر کے گھر جا پہنچے تھے، لیکن ان کو تم وہاں سے نہیں ملی۔ تب وہ اس کو یہاں کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے کسی محفوظ مقام پہ جانا ہوگا، تم اپنی جلدی سے تیاری کر لو۔ تب گڈی اپنی جلدی سے تیاری کر لیتی ہے اور وہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو اورنگزیب اور شازیہ ہوتے ہیں وہ جہانگیر کے گھر جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ گڈی کو ہمارے حوالے کر دو۔ تب جہانگیر کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اسے خود غائب کیا ہے اور اب آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہو، اور میں تم لوگوں کے اوپر کیس فائل کروں گا اور پھر دیکھنا تم لوگوں کو کیسے سزا دلاتا ہوں۔ تبھی یہ سن کے وہ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو جہانگیر ہوتا ہے وہ ان کے اگینسٹ کیس فائل کر دیتا ہے۔ تبھی پولیس جب اورنگزیب کے گھر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اگینسٹ کس نے کیس فائل کیا، تو وہ کہتا ہے کہ جہانگیر خان نے تمہارے اگینسٹ کیس فائل کیا ہے، اور وہ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ تم گڈی کو ریکور کرو ورنہ میں تمہارے اوپر اغوا کے ساتھ ساتھ 302 کا بھی کیس بنا دوں گا۔ تبھی جو جہانگیر ہوتا ہے وہ اسے کچھ ٹائم لیتا ہے، تب وہ شازیہ کو کہتا ہے کہ ہمیں گڈی کو ہر صورت ڈھونڈنا ہوگا، چاہے زندہ یا مردہ، لیکن گڈی کو ہمیں اگر نہ ڈھونڈا تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ تو تب شازیہ کہتی ہے کہ ہاں پتہ نہیں وہ کہاں بھاگ گئی، میں نے تو اسے صحیح مقام پہ رکھا تھا۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ گڈی کو عامل بابا سیف مقام پہ لے جاتا ہے اور تبھی اس کو کہتا ہے کہ یہاں پہ اب تم سیف ہو اور کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ ناصر کو کال کرتا ہے، جب ناصر بھی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے تب ناصر اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے آیا ہوں، اور وہ اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے گمشدگی کی اطلاع گھر میں پہنچ گئی تھی اور تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ جہانگیر کے گھر جا پہنچے تھے، لیکن ان کو تم وہاں سے نہیں ملی۔ تب وہ اس کو یہاں کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے کسی محفوظ مقام پہ جانا ہوگا، تم اپنی جلدی سے تیاری کر لو۔ تب گڈی اپنی جلدی سے تیاری کر لیتی ہے اور وہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو اورنگزیب اور شازیہ ہوتے ہیں وہ جہانگیر کے گھر جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ گڈی کو ہمارے حوالے کر دو۔ تب جہانگیر کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اسے خود غائب کیا ہے اور اب آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہو، اور میں تم لوگوں کے اوپر کیس فائل کروں گا اور پھر دیکھنا تم لوگوں کو کیسے سزا دلاتا ہوں۔ تبھی یہ سن کے وہ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو جہانگیر ہوتا ہے وہ ان کے اگینسٹ کیس فائل کر دیتا ہے۔ تبھی پولیس جب اورنگزیب کے گھر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اگینسٹ کس نے کیس فائل کیا، تو وہ کہتا ہے کہ جہانگیر خان نے تمہارے اگینسٹ کیس فائل کیا ہے، اور وہ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ تم گڈی کو ریکور کرو ورنہ میں تمہارے اوپر اغوا کے ساتھ ساتھ 302 کا بھی کیس بنا دوں گا۔ تبھی جو جہانگیر ہوتا ہے وہ اسے کچھ ٹائم لیتا ہے، تب وہ شازیہ کو کہتا ہے کہ ہمیں گڈی کو ہر صورت ڈھونڈنا ہوگا، چاہے زندہ یا مردہ، لیکن گڈی کو ہمیں اگر نہ ڈھونڈا تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔
تو تب شازیہ کہتی ہے کہ ہاں پتہ نہیں وہ کہاں بھاگ گئی، میں نے تو اسے صحیح مقام پہ رکھا تھا۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ گڈی کو عامل بابا سیف مقام پہ لے جاتا ہے اور تبھی اس کو کہتا ہے کہ یہاں پہ اب تم سیف ہو اور کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ ناصر کو کال کرتا ہے، جب ناصر بھی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے تب ناصر اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے آیا ہوں، اور وہ اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے گمشدگی کی اطلاع گھر میں پہنچ گئی تھی اور تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ جہانگیر کے گھر جا پہنچے تھے، لیکن ان کو تم وہاں سے نہیں ملی۔ تب وہ اس کو یہاں کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے کسی محفوظ مقام پہ جانا ہوگا، تم اپنی جلدی سے تیاری کر لو۔ تب گڈی اپنی جلدی سے تیاری کر لیتی ہے اور وہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو اورنگزیب اور شازیہ ہوتے ہیں وہ جہانگیر کے گھر جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ گڈی کو ہمارے حوالے کر دو۔ تب جہانگیر کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اسے خود غائب کیا ہے اور اب آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہو، اور میں تم لوگوں کے اوپر کیس فائل کروں گا اور پھر دیکھنا تم لوگوں کو کیسے سزا دلاتا ہوں۔ تبھی یہ سن کے وہ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو جہانگیر ہوتا ہے وہ ان کے اگینسٹ کیس فائل کر دیتا ہے۔ تبھی پولیس جب اورنگزیب کے گھر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اگینسٹ کس نے کیس فائل کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جہانگیر خان نے تمہارے اگینسٹ کیس فائل کیا ہے، اور وہ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ تم گڈی کو ریکور کرو ورنہ میں تمہارے اوپر اغوا کے ساتھ ساتھ 302 کا بھی کیس بنا دوں گا۔ تبھی جو جہانگیر ہوتا ہے وہ اسے کچھ ٹائم لیتا ہے، تب وہ شازیہ کو کہتا ہے کہ ہمیں گڈی کو ہر صورت ڈھونڈنا ہوگا، چاہے زندہ یا مردہ، لیکن گڈی کو ہمیں اگر نہ ڈھونڈا تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ تو تب شازیہ کہتی ہے کہ ہاں پتہ نہیں وہ کہاں بھاگ گئی، میں نے تو اسے صحیح مقام پہ رکھا تھا۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ گڈی کو عامل بابا سیف مقام پہ لے جاتا ہے اور تبھی اس کو کہتا ہے کہ یہاں پہ اب تم سیف ہو اور کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ ناصر کو کال کرتا ہے، جب ناصر بھی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے تب ناصر اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے آیا ہوں، اور وہ اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے گمشدگی کی اطلاع گھر میں پہنچ گئی تھی اور تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ جہانگیر کے گھر جا پہنچے تھے، لیکن ان کو تم وہاں سے نہیں ملی۔ تب وہ اس کو یہاں کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے کسی محفوظ مقام پہ جانا ہوگا، تم اپنی جلدی سے تیاری کر لو۔ تب گڈی اپنی جلدی سے تیاری کر لیتی ہے اور وہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو اورنگزیب اور شازیہ ہوتے ہیں وہ جہانگیر کے گھر جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ گڈی کو ہمارے حوالے کر دو۔ تب جہانگیر کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اسے خود غائب کیا ہے اور اب آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہو، اور میں تم لوگوں کے اوپر کیس فائل کروں گا اور پھر دیکھنا تم لوگوں کو کیسے سزا دلاتا ہوں۔ تبھی یہ سن کے وہ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو جہانگیر ہوتا ہے وہ ان کے اگینسٹ کیس فائل کر دیتا ہے۔ تبھی پولیس جب اورنگزیب کے گھر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اگینسٹ کس نے کیس فائل کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جہانگیر خان نے تمہارے اگینسٹ کیس فائل کیا ہے، اور وہ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ تم گڈی کو ریکور کرو ورنہ میں تمہارے اوپر اغوا کے ساتھ ساتھ 302 کا بھی کیس بنا دوں گا۔ تبھی جو جہانگیر ہوتا ہے وہ اسے کچھ ٹائم لیتا ہے، تب وہ شازیہ کو کہتا ہے کہ ہمیں گڈی کو ہر صورت ڈھونڈنا ہوگا، چاہے زندہ یا مردہ، لیکن گڈی کو ہمیں اگر نہ ڈھونڈا تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ تو تب شازیہ کہتی ہے کہ ہاں پتہ نہیں وہ کہاں بھاگ گئی، میں نے تو اسے صحیح مقام پہ رکھا تھا۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔
गुड्डी को आमिर पापा सेफ मुकाम पे ले जाता है और तभी उसको कहता है कि यहाँ पे अब तुम सेफ हो और कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। मज़ीद आप देखेंगे कि वो नासिर को कॉल करता है। जब नासिर भी वहाँ पे पहुंच जाता है तब नासिर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, और वो उसको ये भी बताता है कि तुम्हारे गुमशुदगी की इत्तला घर में पहुंच गई थी और तुम्हें ढूंढते ढूंढते वो जहांगीर के घर जा पहुंचे थे, लेकिन उनको तुम वहाँ से नहीं मिली। तब वो उसको यहाँ कहता है कि हमें यहाँ से किसी महफूज मकाम पे जाना होगा, तुम अपनी जल्दी से तैयारी कर लो। तब गुड़िया अपनी जल्दी से तैयारी कर लेती है और वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो औरंगज़ेब और शाज़िया होते हैं वो जहांगीर के घर जाते हैं और उससे कहते हैं कि गुड्डी को हमारे हवाले कर दो। तब जहांगीर कहता है कि तुम लोगों ने उसे खुद गायब किया है और अब आके मुझसे पूछ रहे हो, और मैं तुम लोगों के ऊपर केस फाइल करूँगा और फिर देखना तुम लोगों को कैसे सज़ा दिलाता हूँ। तभी ये सुन के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि जो जहांगीर होता है वो उनके अगेंस्ट केस फाइल कर देता है। तभी पुलिस जब औरंगज़ेब के घर आती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मेरे अगेंस्ट किसने केस फाइल किया। तो वो कहता है कि जहांगीर खान ने तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल किया है, और वो उसको ये भी कहता है कि तुम गुड्डी को रिकवर करो, वरना मैं तुम्हारे ऊपर अगवा के साथ साथ 302 का भी केस बना दूंगा। तभी जो जहांगीर होता है वो उससे कुछ टाइम लेता है। तब वो शाज़िया को कहता है कि हमें गुड्डी को हर सूरत ढूंढना होगा, चाहे ज़िंदा या मुर्दा, लेकिन गुड्डी को हमें अगर ना ढूंढा तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तो तब शाज़िया कहती है कि हाँ, पता नहीं वो कहाँ भाग गई, मैंने तो उसे सही मकाम पे रखा था। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गुड्डी को आमिर पापा सेफ मुकाम पे ले जाता है और तभी उसको कहता है कि यहाँ पे अब तुम सेफ हो और कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। मज़ीद आप देखेंगे कि वो नासिर को कॉल करता है। जब नासिर भी वहाँ पे पहुँच जाता है तब नासिर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, और वो उसको ये भी बताता है कि तुम्हारे गुमशुदगी की इत्तला घर में पहुँच गई थी और तुम्हें ढूंढते ढूंढते वो जहांगीर के घर जा पहुँचे थे, लेकिन उनको तुम वहाँ से नहीं मिली। तब वो उसको यहाँ कहता है कि हमें यहाँ से किसी महफूज मकाम पे जाना होगा, तुम अपनी जल्दी से तैयारी कर लो। तब गुड़िया अपनी जल्दी से तैयारी कर लेती है और वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो औरंगज़ेब और शाज़िया होते हैं वो जहांगीर के घर जाते हैं और उससे कहते हैं कि गुड्डी को हमारे हवाले कर दो। तब जहांगीर कहता है कि तुम लोगों ने उसे खुद गायब किया है और अब आके मुझसे पूछ रहे हो, और मैं तुम लोगों के ऊपर केस फाइल करूँगा और फिर देखना तुम लोगों को कैसे सज़ा दिलाता हूँ। तभी ये सुन के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि जो जहांगीर होता है वो उनके अगेंस्ट केस फाइल कर देता है। तभी पुलिस जब औरंगज़ेब के घर आती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मेरे अगेंस्ट किसने केस फाइल किया। तो वो कहता है कि जहांगीर खान ने तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल किया है, और वो उसको ये भी कहता है कि तुम गुड्डी को रिकवर करो, वरना मैं तुम्हारे ऊपर अगवा के साथ साथ 302 का भी केस बना दूंगा। तभी जो जहांगीर होता है वो उससे कुछ टाइम लेता है। तब वो शाज़िया को कहता है कि हमें गुड्डी को हर सूरत ढूंढना होगा, चाहे ज़िंदा या मुर्दा, लेकिन गुड्डी को हमें अगर ना ढूंढा तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तो तब शाज़िया कहती है कि हाँ, पता नहीं वो कहाँ भाग गई, मैंने तो उसे सही मकाम पे रखा था। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गुड्डी को आमिर पापा सेफ मुकाम पे ले जाता है और तभी उसको कहता है कि यहाँ पे अब तुम सेफ हो और कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। मज़ीद आप देखेंगे कि वो नासिर को कॉल करता है। जब नासिर भी वहाँ पे पहुँच जाता है तब नासिर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, और वो उसको ये भी बताता है कि तुम्हारे गुमशुदगी की इत्तला घर में पहुँच गई थी और तुम्हें ढूंढते ढूंढते वो जहांगीर के घर जा पहुँचे थे, लेकिन उनको तुम वहाँ से नहीं मिली। तब वो उसको यहाँ कहता
کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے کسی محفوظ مقام پہ جانا ہوگا، تم اپنی جلدی سے تیاری کر لو۔ تب گڈی اپنی جلدی سے تیاری کر لیتی ہے اور وہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو اورنگزیب اور شازیہ ہوتے ہیں وہ جہانگیر کے گھر جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ گڈی کو ہمارے حوالے کر دو۔ تب جہانگیر کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اسے خود غائب کیا ہے اور اب آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہو، اور میں تم لوگوں کے اوپر کیس فائل کروں گا اور پھر دیکھنا تم لوگوں کو کیسے سزا دلاتا ہوں۔ تبھی یہ سن کے وہ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو جہانگیر ہوتا ہے وہ ان کے اگینسٹ کیس فائل کر دیتا ہے۔ تبھی پولیس جب اورنگزیب کے گھر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اگینسٹ کس نے کیس فائل کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جہانگیر خان نے تمہارے اگینسٹ کیس فائل کیا ہے، اور وہ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ تم گڈی کو ریکور کرو ورنہ میں تمہارے اوپر اغوا کے ساتھ ساتھ 302 کا بھی کیس بنا دوں گا۔ تبھی جو جہانگیر ہوتا ہے وہ اسے کچھ ٹائم لیتا ہے۔ تب وہ شازیہ کو کہتا ہے کہ ہمیں گڈی کو ہر صورت ڈھونڈنا ہوگا، چاہے زندہ یا مردہ، لیکن گڈی کو ہمیں اگر نہ ڈھونڈا تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ تو تب شازیہ کہتی ہے کہ ہاں پتہ نہیں وہ کہاں بھاگ گئی، میں نے تو اسے صحیح مقام پہ رکھا تھا۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ گڈی کو عامل بابا سیف مقام پہ لے جاتا ہے اور تبھی اس کو کہتا ہے کہ یہاں پہ اب تم سیف ہو اور کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ ناصر کو کال کرتا ہے، جب ناصر بھی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے تب ناصر اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے آیا ہوں، اور وہ اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے گمشدگی کی اطلاع گھر میں پہنچ گئی تھی اور تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ جہانگیر کے گھر جا پہنچے تھے، لیکن ان کو تم وہاں سے نہیں ملی۔ تب وہ اس کو یہاں کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے کسی محفوظ مقام پہ جانا ہوگا، تم اپنی جلدی سے تیاری کر لو۔ تب گڈی اپنی جلدی سے تیاری کر لیتی ہے اور وہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو اورنگزیب اور شازیہ ہوتے ہیں وہ جہانگیر کے گھر جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ گڈی کو ہمارے حوالے کر دو۔ تب جہانگیر کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اسے خود غائب کیا ہے اور اب آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہو، اور میں تم لوگوں کے اوپر کیس فائل کروں گا اور پھر دیکھنا تم لوگوں کو کیسے سزا دلاتا ہوں۔ تبھی یہ سن کے وہ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو جہانگیر ہوتا ہے وہ ان کے اگینسٹ کیس فائل کر دیتا ہے۔ تبھی پولیس جب اورنگزیب کے گھر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اگینسٹ کس نے کیس فائل کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جہانگیر خان نے تمہارے اگینسٹ کیس فائل کیا ہے، اور وہ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ تم گڈی کو ریکور کرو ورنہ میں تمہارے اوپر اغوا کے ساتھ ساتھ 302 کا بھی کیس بنا دوں گا۔ تبھی جو جہانگیر ہوتا ہے وہ اسے کچھ ٹائم لیتا ہے۔ تب وہ شازیہ کو کہتا ہے کہ ہمیں گڈی کو ہر صورت ڈھونڈنا ہوگا، چاہے زندہ یا مردہ، لیکن گڈی کو ہمیں اگر نہ ڈھونڈا تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ تو تب شازیہ کہتی ہے کہ ہاں پتہ نہیں وہ کہاں بھاگ گئی، میں نے تو اسے صحیح مقام پہ رکھا تھا۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ گڈی کو عامل بابا سیف مقام پہ لے جاتا ہے اور تبھی اس کو کہتا ہے کہ یہاں پہ اب تم سیف ہو اور کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ ناصر کو کال کرتا ہے، جب ناصر بھی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے تب ناصر اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے آیا ہوں، اور وہ اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے گمشدگی کی اطلاع گھر میں پہنچ گئی تھی اور تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ جہانگیر کے گھر جا پہنچے تھے، لیکن ان کو تم وہاں سے نہیں ملی۔ تب وہ اس کو یہاں کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے کسی محفوظ مقام پہ جانا ہوگا، تم اپنی جلدی سے تیاری کر لو۔ تب گڈی اپنی جلدی سے تیاری کر لیتی ہے اور وہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو اورنگزیب اور شازیہ ہوتے ہیں وہ جہانگیر کے گھر جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ گڈی کو ہمارے حوالے کر دو۔ تب جہانگیر کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اسے خود غائب کیا ہے
اور اب آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہو اور میں تم لوگوں کے اوپر کیس فائل کروں گا اور پھر دیکھنا تم لوگوں کو کیسے سزا دلاتا ہوں۔ تبھی یہ سن کے وہ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو جہانگیر ہوتا ہے وہ ان کے اگینسٹ کیس فائل کر دیتا ہے۔ تبھی پولیس جب اورنگزیب کے گھر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اگینسٹ کس نے کیس فائل کیا، تو وہ کہتا ہے کہ جہانگیر خان نے تمہارے اگینسٹ کیس فائل کیا ہے، اور وہ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ تم گڈی کو ریکور کرو ورنہ میں تمہارے اوپر اغوا کے ساتھ ساتھ 302 کا بھی کیس بنا دوں گا۔ تبھی جو جہانگیر ہوتا ہے وہ اسے کچھ ٹائم لیتا ہے، تب وہ شازیہ کو کہتا ہے کہ ہمیں گڈی کو ہر صورت ڈھونڈنا ہوگا، چاہے زندہ یا مردہ، لیکن گڈی کو ہمیں اگر نہ ڈھونڈا تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ تو تب شازیہ کہتی ہے کہ ہاں پتہ نہیں وہ کہاں بھاگ گئی، میں نے تو اسے صحیح مقام پہ رکھا تھا۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ گڈی کو عامل بابا سیف مقام پہ لے جاتا ہے اور تبھی اس کو کہتا ہے کہ یہاں پہ اب تم سیف ہو اور کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ ناصر کو کال کرتا ہے، جب ناصر بھی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے تب ناصر اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے آیا ہوں، اور وہ اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے گمشدگی کی اطلاع گھر میں پہنچ گئی تھی اور تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ جہانگیر کے گھر جا پہنچے تھے، لیکن ان کو تم وہاں سے نہیں ملی۔ تب وہ اس کو یہاں کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے کسی محفوظ مقام پہ جانا ہوگا، تم اپنی جلدی سے تیاری کر لو۔ تب گڈی اپنی جلدی سے تیاری کر لیتی ہے اور وہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو اورنگزیب اور شازیہ ہوتے ہیں وہ جہانگیر کے گھر جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ گڈی کو ہمارے حوالے کر دو۔ تب جہانگیر کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اسے خود غائب کیا ہے اور اب آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہو اور میں تم لوگوں کے اوپر کیس فائل کروں گا اور پھر دیکھنا تم لوگوں کو کیسے سزا دلاتا ہوں۔ تبھی یہ سن کے وہ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو جہانگیر ہوتا ہے وہ ان کے اگینسٹ کیس فائل کر دیتا ہے۔ تبھی پولیس جب اورنگزیب کے گھر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اگینسٹ کس نے کیس فائل کیا، تو وہ کہتا ہے کہ جہانگیر خان نے تمہارے اگینسٹ کیس فائل کیا ہے، اور وہ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ تم گڈی کو ریکور کرو ورنہ میں تمہارے اوپر اغوا کے ساتھ ساتھ 302 کا بھی کیس بنا دوں گا۔ تبھی جو جہانگیر ہوتا ہے وہ اسے کچھ ٹائم لیتا ہے، تب وہ شازیہ کو کہتا ہے کہ ہمیں گڈی کو ہر صورت ڈھونڈنا ہوگا، چاہے زندہ یا مردہ، لیکن گڈی کو ہمیں اگر نہ ڈھونڈا تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ تو تب شازیہ کہتی ہے کہ ہاں پتہ نہیں وہ کہاں بھاگ گئی، میں نے تو اسے صحیح مقام پہ رکھا تھا۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ گڈی کو عامل بابا سیف مقام پہ لے جاتا ہے اور تبھی اس کو کہتا ہے کہ یہاں پہ اب تم سیف ہو اور کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ ناصر کو کال کرتا ہے، جب ناصر بھی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے تب ناصر اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے آیا ہوں، اور وہ اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے گمشدگی کی اطلاع گھر میں پہنچ گئی تھی اور تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ جہانگیر کے گھر جا پہنچے تھے، لیکن ان کو تم وہاں سے نہیں ملی۔ تب وہ اس کو یہاں کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے کسی محفوظ مقام پہ جانا ہوگا، تم اپنی